होता है जय श्री राम बोलो, तो बोलना जबान से बोल दो, दिल से नहीं। दिल में वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक रुखसत है शरीयत ने दे रखी है, इससे आदमी काफिर नहीं होगा, वो अपने ईमान पर बाकी रहेगा। उसका वो ईमान है, ईमान पर बाकी रहेगा, वो मोमिन ही रहेगा और उसके ईमान पर कोई फर्क नहीं आएगा। शरीयत ने ये रुखसत दी है। तो अजीमत और रुखसत की बात मैंने आपको एक मिसाल देकर के समझा दिया। तो ये रुखसत जो शरीयत में दी गई है, ये अपने आप में खुद इस कायदे की दलील है कि अल मशक्कत तजलिबु तैसीर, कि परेशानी और मशक्कत आसानी खींच के लाती है, आसानी पैदा करने का सबब बनती है। ऐसे माहौल में जहाँ मुसलमान दूसरों के साथ मिल करके रहते हैं, अक़लियत में होते हैं और मिनार्टी में होते हैं वो, और उनको कभी किसी गलत चीज़ के लिए मजबूर भी किया जा सकता है, तो ऐसे हालात में उनके लिए ये रुखसत है। अब अगर जो है ये रुखसत न दी जाए तो बहुत परेशानी हो जाएगी लोगों के लिए। तो अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को उनकी ताकत से ज़्यादा उनको मुकल्लफ नहीं बनाता है। बंदों के लिए जहाँ कहीं भी उनके लिए एक परेशानी का कोई सबब हो तो अल्लाह तबारक व ताला वहाँ आसानी पैदा कर देता है। तो इसी को रुखसत कहा जाता है। जो रुखसत दे रखी है अल्लाह तबारक व ताला ने, इबादात में रुखसत, मुआमलात में रुखसत, जो रुखसत दे रखी है, ये रुखसत मेरे भाइयों, ये इसकी कई किस्में हैं। मैं उन किस्मों को आपके सामने बयान करना चाहूँगा। रुखसत की भी कई किस्में हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अंदाज से रुखसत दे रखी है हमको। तो ये जो रुखसतें हैं हमारे लिए शरीयत में, इसको भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि अब हम जब जो है परेशानी की वजह से किसी रुखसत की बात करेंगे, तैसीर और आराम की बात, आसानी की बात करेंगे, तो ये मालूम भी होना चाहिए कि शरीयत ने हमें किस तरह की रुखसतें दे रखी हैं, ताकि हम शरीयत की रुखसत के दायरे से निकले नहीं। इसलिए रुखसत की किस्में क्या हैं, वो किस्में मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इसकी कई किस्में हैं। पहली किस्म है, हम 7 किस्में आपके सामने यहाँ जिक्र करेंगे। पहली किस्म इसकी है, उसको अरबी में कहते हैं रुखसतु इस्क़ात। उर्दू में यह माना हुआ कि ऐसी रुखसत जिसमें किसी फर्ज को, किसी वाजिब को, उसकी फर्जियत को, उसके वजूब को, इबादत के वजूब या उसकी फर्जियत को ही साकित कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। यानी ये ऐसी रुखसत दे दी अल्लाह तबारक व तआला ने कि वो फर्ज ही खत्म हो गया। जिस आदमी को रुखसत दी गई, जिस मुसलमान को रुखसत दी गई, वो जिस मुकल्लफ को रुखसत दी गई, तो क्या है, वो फर्ज उनके ऊपर से साकित कर दिया गया। फर्ज साकित करने का मतलब क्या है, वो चीज फर्ज थी, वो इबादत फर्ज थी, लेकिन वो फर्ज उनके ऊपर से खत्म कर दिया गया। उनको उसके लिए वो करना उनके लिए फर्ज नहीं रहा, उनके ऊपर से वो फर्जियत ही खत्म कर दी गई। मैं समझने के लिए बार बार मुख्तलिफ अल्फाज में इसको आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी। जैसे हमारी ख़वातीन जो पीरियड में होती हैं, हैज़ की हालत में होती हैं, अपने मंथली कोर्स में होती हैं, तो ये ख़वातीन जब वो मंथली कोर्स में होती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक रुखसत दे रखी है नमाज न पढ़ने की। रुखसत दे दिया अल्लाह तआला ने, साकित ही कर दिया है ये रुखसत। रुखसत यहाँ ये साकित कर दिया, यानी फर्ज ही खत्म कर दिया उनके ऊपर से। नमाज उस वक्त उनके ऊपर फर्ज ही नहीं है, ना उस वक्त पढ़ना है, ना बाद में कज़ा करनी है। नमाज की फर्जियत ही अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर से खत्म कर दी। उस हालत में उन पर नमाज फर्ज नहीं है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं रुखसतु इस्क़ात। ऐसे ही हमारी वो ख़वातीन जो बच्चा पैदा करने के बाद, बच्चा जनने के बाद जो खून आता है, जिसको निफास का खून कहते हैं,
ان دنوں میں بھی خاتون مسلم خاتون پر نماز فرض نہیں رہتی ہے. نماز کی فرضیت کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر سے ساقط کر دیا ہے، کیونکہ پہلے ہی خون آنے کی یہ مشقت اور پریشانی ان کو ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کی جو حالت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر تو ہے ہی، پہلے سے ہی وہ پریشانی میں ہے، مشقت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اب اس کو رخصت دی تو ایسی رخصت دی ہے کہ بعد میں قضا بھی نہیں رکھا اور مکمل طریقے سے یہ فرض ساقط ہی کر دیا خاتون کے اوپر سے. میں یہ اچھی طرح سے اس کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. ساقط کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر اسے بعد میں ایک تو ہوتا ہے رخصت یہ بھی ہوتی ہے کہ بعد میں اسے رکھے بعد میں قضا کرے، وہ نہیں رکھا یہاں پر، کیونکہ یہ جو منتھلی کورس ہے، منتھلی کورس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہر مہینے یہ چیز ہوتی ہے، سال میں ایک مرتبہ کا معاملہ نہیں ہے، ہر مہینے یہ چیز ہوتی ہے. اب اتنا جو ہے ہر مہینے یہ چیز، تو ہر مہینے میں 6 دن 7 دن عورت جب منتھلی کورس میں ہے، اپنے پیریڈ میں ہے، اب پہلے ہی 5 وقت کی نماز پڑھنا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ جب معراج پہ گئے اور 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تو 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، کم کراتے کراتے 5 وقت کی ہو گئی. جب 5 وقت کی ہوئی تب بھی موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے رہے کہ آپ جاؤ ابھی اور کم کراؤ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جو ہے مجھے شرم آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس سلسلے میں بات کلیئر کر دی، واضح کر دی کہ یہ کا ثواب ملے گا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ لا یبدل القول لدی، یہ 5 وقت کی نماز اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. تو روز 5 وقت کی نماز موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ بھی پریشانی ہوگی تیری امت کو، تمہاری امت کو یہ بھی پریشانی ہوگی ادا کرنے میں. میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ نہیں گئے. اب یہ پہلے ہی ہر روز کی 5 وقت کی نماز، اب مزید جو ہے یہ 6-7 دن کی جو نمازیں ہیں وہ بھی قضا. تو یہ سب کیا ہے؟ مشقت ہوتی، خاتون کو پریشانی ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رخصت دے دی کہ اس فرض کو ہی ان کے اوپر سے ختم کر دیا. یہ جو ہے پہلی قسم، اس کو کہتے ہیں رخصت اسقاط. اس کی ایک دوسری مثال بھی آپ کو دے دوں اس سلسلے میں. عورت جس کے پاس اتنا مال ہے، یعنی یہاں سے سفر کر کے مکہ جا سکتی ہے، حج ادا کر سکتی ہے، تو حج ادا کرنے کی استطاعت ہے لیکن محرم نہیں ہے. اب عورت کی سفر کرنے کے لیے محرم چاہیے، بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی. اب اس کے پاس سب کچھ تو ہے لیکن محرم نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اوپر سے اس فرض کو ہی ثابت کر دیا، اور حج اس پر اس وقت تک فرض نہیں ہوگا جب تک اس کا محرم موجود نہ ہو. محرم ہے اس کے ساتھ سفر، محرم تیار بھی ہے حج کے لیے جانے کے لیے، تو عورت پر حج فرض ہوگا جب محرم بھی حج کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ جانے کے لیے تیار ہے، تو اس کے ساتھ یہ عورت جائے گی، تبھی اس پر جو ہے حج فرض، نہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں. تو یہ آپ کے سامنے بات ذکر کی گئی. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ذکر کی گئی ہے وہ تو اتنی ہی ہے، اگرچہ کہ اس حدیث میں تھوڑا ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن حج کے مسئلے کو ہم یہاں نہیں چھیڑنا چاہتے. اب اس میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ پہلی قسمت تھی، اس کو رخصت اسقاط کہتے ہیں. رخصت اسقاط کہتے ہیں. مطلب کیا ہوا رخصت اسقاط کا میرے بھائیوں؟ کہ ایسی رخصت جس میں فرض جو عبادت ہے، فرض عبادت، وہ فرض عبادت ہی ساقط ہو جاتی ہے،
یعنی وہ فرضیت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ عبادت اس کے اوپر فرض نہیں رہ جاتی۔ دوسری قسم ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں رخصت و تنقیس۔ رخصت و تنقیس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی رخصت اللہ تبارک و تعالی نے دی جس میں عبادت کو کم کر دیا، مشقت کی وجہ سے عبادت کو کم کر دیا۔ تو مشقت اور یہ پریشانی جو آسانی لائی، وہ آسانی عبادت کے ختم ہونے کی نہیں، فرضیت کے ختم ہونے کی نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس میں کمی کر دی گئی ہے۔ پریشانی اور مشقت کی وجہ سے عبادت میں کمی کر دی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں رخصت و تنقیس۔ نقص عربی میں کہتے ہیں کمی کو۔ تو رخصت و تنقیس کا معنی یہ ہوا کہ عبادت کم کرنے کی رخصت دی گئی۔ جیسے ہماری نمازیں جو ہم اپنے شہر میں رہتے ہوئے پڑھتے ہیں، تو ظہر کی نماز ہمیں 4 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، عصر کی نماز ہمیں 4 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، عشاء کی نماز ہمیں 4 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، اور اگر ہم سفر میں چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کمی کر دیا ہے اور ہمیں صرف 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں قصر نماز۔ قصر نماز، یہ قصر کیا ہے؟ چھوٹا کر دیا، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی کر دیا، 4 کی جگہ پر 2 ہی رکعت کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ رخصت تنقیس ہے۔ تو یہ کسی عذر کی بنیاد پر جس میں مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مشقت اور پریشانی کی وجہ سے عبادت میں کمی کر دی، عبادت میں کمی کی رخصت دے دی بندوں کو۔ تو یہ بھی ایک رخصت کی قسم ہے۔ رخصت کی تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں رخصت و ابدال۔ رخصت و ابدال، ابدال کا معنی ہوتا ہے اردو میں بدل دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقت اور پریشانی کی وجہ سے جو رخصت دی اپنے بندوں کو، وہ رخصت کیسی ہے کہ وہ عبادت ہی بدل دی ان کے حق میں، ان کے لیے اس عبادت کی جگہ پہ جس میں مشقت ہے دوسری عبادت ان کے لیے اس میں رخصت دی، دوسری عبادت ان کے لیے جائز قرار دے دی، دوسری عبادت ان کے لیے متعین کر دی۔ اس کو کہتے ہیں رخصت ابدال۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ غسل کرنا یہ کیا ہے؟ غسل جنابت واجب ہے، فرض ہے۔ وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، جب تک غسل جنابت نہیں کرے گا نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ طہارت حاصل کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اور پانی گرم کرنے کی کوئی سبیل بھی نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کے پاس سورس نہیں ہے کہ وہ پانی گرم کر سکے، یہ نہیں، اور ٹھنڈ ہے، بہت زیادہ ڈر ہے کہ اگر پانی استعمال کر لیا تو ٹھنڈ لگ جائے گی، بیمار پڑ جائے گا، یا زخم ہے اگر پانی استعمال کر لیا تو زخم خراب ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، یا یہ کہ موت بھی ہو سکتی ہے، بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکتا، یا پانی ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، تو اس وضو اور غسل کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے تیمم رکھا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، تیمم رکھا۔ تو اب یہ تیمم کی رخصت کون سی رخصت ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں رخصت ابدال، یعنی وضو کے بدلے تیمم، غسل کے بدلے تیمم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری عبادت، دوسری جو ہے چیز اس کی جگہ پہ فرض کر دی ان کے لیے، اور دوسری چیز ان کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے، اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ جیسے اور بھی روزہ رکھنا ہے،
روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ اس کی شفا کی امید نہیں رہی، بظاہر ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بوڑھی ہڈیوں میں بھی طاقت پیدا کر دے، اور ایسی بیماریاں جو لوگ سمجھتے ہیں لا علاج ہے اس بیماری کو بھی ختم کر دے۔ لیکن بظاہر جیسا ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اس کے لحاظ سے، یا یہ کہ آدمی بڑھاپے کو پہنچ گیا، بڑھاپے کے بعد پھر جو ہے انسان جوانی کی طرف نہیں آتا، طاقت کی طرف نہیں آتا، اس عمر میں پہنچ گیا ہے جس عمر میں اب روزہ رکھنے کی اس کو طاقت نہیں ہے، یا ہمیشہ بیمار رہنے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی، بعد میں قضا کا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کے بجائے اس کو بدل دیا کہ ہر روز یعنی ہر روزے کے بدلے، ہر دن کے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو اس کو کہتے ہیں رخصت ابدال۔ تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی۔ اس کے بعد جو ہے تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں رخصت تقدیم۔ یہ چوتھی قسم، تیسری قسم ہم نے بیان کر دیا، چوتھی قسم اس کو کہتے ہیں رخصت تقدیم، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے رخصت دے دی کہ اس عبادت کو ہم مقدم کر سکتے ہیں، مقدم کرنے کی رخصت دی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ عبادات جو وقت پر فرض ہے، وہ عبادات ان کے وقت پر ادا کریں گے تبھی ادا ہوں گی، لیٹ پہلے ادا کریں گے تو ادا نہیں مانی جائیں گی۔ عبادات کو وقت سے پہلے بھی نہیں اور وقت کے بعد بھی نہیں، عبادات اپنے وقت پر ادا ہونی چاہیے۔ جتنی بھی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت پر فرض کی ہیں تو یہ عبادات ضروری ہے کہ وقت پر ہی ادا ہو، لیکن اگر وقت پر ادا کرنے میں بندے کو تکلیف ہو سکتی ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، حرج میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ پریشانیاں آج کے دور میں تو بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، مشقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں رخصت دے دی ہے کہ اس عبادت کو آپ پہلے ہی ادا کر لو۔ جیسے عرفہ کے میدان میں عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، تو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے۔ سفر میں بھی یہی معاملہ ہے، سفر میں بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رخصت دے رکھی ہے کہ ہم دو وقت کی نماز ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اگر ظہر کے وقت ہم کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں ہم، ظہر کا وقت ہے اور جو ہے پھر سفر میں ہی ہیں، وہاں سے کہیں اور جانے کا ارادہ یا کسی کام کے لیے ہم نکلنا چاہتے ہیں، اور جو سفر آدمی کرتا ہے اپنی مصروفیات، اپنی جو ہے کاموں کے لیے، تو ہمیں کسی کام کے لیے جانا ہے اور ہمارے پاس اب جو ہے عصر کے لیے مشکل ہوگا، پریشانی ہو سکتی ہے، اس کو مشقت ہو سکتی ہے اس کو کہ عصر کے وقت میں وہ عصر کی نماز پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دے رکھی ہے کہ وہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لے، تو عصر کی نماز کو پہلے پڑھ لیا، ظہر کے وقت میں پڑھ لیا، تو یہ رخصت کیسی ہوئی؟ رخصت تقدیم ہوئی کہ پہلے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی گئی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی تھوڑا اختلاف ہے اس میں بعض فقہا کا، لیکن چونکہ ہم اس کے قائل ہیں تو ہم اس کو مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ بھی وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے، جائز قرار دیا۔ زکوٰۃ جو سال گزرنے پر واجب ہو، جسے حولان حول کہتے ہیں عربی زبان میں، حولان الحول کہتے ہیں، یہ حال علیہ الحول، تو یہ اردو میں کہتے ہیں ہم ایک سال گزر جائے
कोई भी माल जो निसाब को पहुंचा है और 1 साल गुजर जाए, सोना चांदी वगैरह, आज हमारे हाथ में जो पैसे होते हैं, जो करेंसियां हैं, तो ये अगर 1 साल गुजर जाए तब उस पर ज़कात वाजिब होती है, निसाब को पहुंचे और 1 साल गुजर जाए। अब बाज़ हालात में ऐसा हो सकता है कि परेशानी और मशक्क़त में आ जाए। जैसे अभी ये मसला कोरोना का आया था, तो उस वक्त जो परेशानी में मुब्तला हो गए थे और जो है लॉकडाउन की वजह से लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए खाने पीने का मसला हो गया। मजदूर जो प्लान करके जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, अपने 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 वतन को वापस हो रहे थे, उनके लिए भी पैसों का इंतजाम करना, उनकी भी मदद करना, ये सारी चीजें थी। अब जिसका अभी साल पूरा नहीं हुआ है, 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद पूरा होने वाला था, तो वो लोग फतवे पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे। तो अब यहाँ पर अगर साल के बाद ही नहीं आपको निकालना है, पहले निकाल ही नहीं सकते, तो कोई शख्स परेशानी में मुब्तला हो सकता है, मशक्कत हो सकती है अल्लाह के इन बंदों को। एक आदमी मालदार है, उसके किसी जो है रिश्तेदार को अभी जरूरत पड़ गई है, वो बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज हो गई, हॉस्पिटल में जो है एडमिट हो गया और इलाज के लिए अभी जरूरत है, और ज़कात का पैसा इसको कब, जो मालदार है वो कब निकालेगा? रमजान में 1 साल गुजरने के बाद निकालेगा। अब तब तक के लिए वो अपनी ऑपरेशन के लिए, अपनी बीमारी के लिए इंतजार तो नहीं कर सकता। तो अगर ये चीज जो है, ये अपनी जगह पर ये शर्त है, ज़कात फर्ज होती है 1 साल के बाद, लेकिन ये रुख्सत दी गई है इसमें ज़कात के मामले में कि अगर कोई शख्स वक्त से पहले भी ज़कात निकालना चाहे तो ये जायज है और ज़कात अदा हो जाएगी। ऐसे ही ज़कात फित्र है। ज़कात फित्र का असल वक्त होता है रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद, जब शव्वाल का चांद नज़र आ जाए, तो ये ज़कात फित्र के वजूब का असल वक्त है। लेकिन आप उस वक्त निकाले तो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तौबतल लिल मसाकिन, कि मिस्कीनों के लिए, मजबूर और परेशान हाल लोगों के लिए, गरीबों के लिए ये खाने का एक जरिया बन जाएगा, ये भूखे प्यासों के लिए। तो ऐसे मौके पर क्या कहा गया कि उन तक पहुंचाने के लिए, टाइम से पहुंच जाए, उनकी ज़रूरत जो है, ईद की जो ज़रूरियात है उनकी भी पूरी हो जाए, उसके लिए ईद से 1-2 दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले भी ज़कात फित्र निकाल सकते हैं, जायज़ है। ये कैसी रुख्सत है? रुख्सत तक़दीम कहते हैं इसको। 5वीं किस्म है रुख्सत की, उसको रुख्सत ताख़ीर कहते हैं। रुख्सत ताख़ीर का मतलब ये है कि इबादत का जो वक्त मुतअय्यन है, मुतअय्यन वक्त, उससे उसके बाद उसे अदा करने की रुख्सत दी गई हो। हम बगैर किसी उज़्र के अगर किसी इबादत को उसके वक्त से मुअख्खर कर देंगे, ताख़ीर कर देंगे, तो वो इबादत अदा नहीं होती है। जैसे ज़ोहर की नमाज का वक्त होता है, जब सूरज ढल जाता है, उसके बाद से लेकर के जब हर चीज़ का साया उसके बराबर हो जाता है। अब एक आदमी बैठा कोई उज़्र नहीं, ऐसा नहीं था कि सोया हुआ था तो अचानक नींद खुली और वक्त निकल गया, नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे जानबूझ करके उसने बैठे बैठे नमाज को ज़ाय कर दिया, नहीं पढ़ा, हर चीज का साया उतना एक मिसल हो गया, लेकिन उसने ज़ोहर की नमाज पढ़ी ही नहीं बगैर उज़्र के। अब अगर उसके बाद पढ़ता है तो नमाज अदा नहीं होती है, उसको तौबा इस्तिग़फ़ार करना। ऐसे लोगों के लिए क़ज़ा नहीं है नमाज की। अब बताइए आप, ये है शरीयत का हुक्म, ये है शरीयत का मसला, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मशक्क़त और परेशानी की वजह से ये रुख्सत दे दी है कि जहाँ मशक्क़त और परेशानी होती है वहाँ हम नमाज को मुअख्खर करके एक नमाज को दूसरी नमाज के वक्त में पढ़ सकते हैं। ये 2 नमाजों की गुंजाइश इसमें रखी गई है। एक तो ज़ोहर को हम मुअख्खर करके
ताखीर करके असर के वक्त पढ़ सकते हैं। आदमी सफ़र में है तो उस वक्त उसके लिए गुंजाइश रखी गई। और मुज़दलिफ़ा के मैदान में भी यही है कि मगरिब की नमाज इशा के नमाज के वक्त पढ़ी जाती है। यह है रुखसत ताखीर मेरे भाइयों, कि जो नमाज का वक्त है, मगरिब की नमाज का वक्त, मगरिब के वक्त नमाज नहीं पढ़ी और ये नमाज इशा के वक्त में पढ़ी, तो ये रुखसत ताखीर है। उसको कोई गुनाह नहीं होगा अगर उसे उज़्र है, क्योंकि मशक्क़त की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये रुखसत दे रखी है, मुसाफिर को दे रखी है। ऐसे ही बाज़ हालात में आदमी अपने शहर में रहते हुए भी, सफ़र में न रहते हुए भी, जहाँ मशक्क़त होगी, हरज महसूस हो, वहाँ कभी कभी इसकी गुंजाइश रखी गई है कि ज़ोहर की नमाज असर के वक्त में पढ़ सकते हैं या मगरिब की नमाज इशा के वक्त में पढ़ सकते हैं। इसको रुखसत ताखीर कहा जाता है। ये पांचवी किस्म थी। छठी किस्म है जिसे कहा जाता है रुखसत इस्तिरार। रुखसत इस्तिरार, मजबूरी की रुखसत। मजबूरी की रुखसत क्या है? इंसान मजबूर है और उसे मजबूर किया गया, तो उस मजबूरी के वक्त में उसके लिए हराम काम करने को रुखसत दे दी गई, उसके लिए जायज करार दे दिया गया। जहां मजबूरी है, ये हम जो उर्दू में मजबूरी कहते हैं ना, तो आजकल ये मजबूरी का लफ्ज लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, हालांकि मजबूर वहां पे होते नहीं है। वो मजबूरी का ना समझिएगा ये। तो यहाँ आगे एक कायदा आएगा, इसी कायदे से अल-मशक्क़त व तजलिबुत तयसीर, इस कायदे से जुड़े हुए और भी बहुत से कायदे हैं, वो आपके सामने जब जिक्र करेंगे तो उसमें से एक कायदा आएगा अज़-ज़रूरातु तुबीहुल महज़ूरात, कि मजबूरियां हराम को हलाल कर देती हैं। हराम के हलाल कर देने का ये मजबूरियां सबब बन जाती हैं। तो वहां पर ये मिसाल आपके सामने, यहाँ पर वही मिसाल पेश कर रहा हूँ। ये रुखसत की बात कर रहा था मैं, तो एक रुखसत इस्तिरार भी है कि मजबूरी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रुखसत दी है, किसी हराम को हलाल कर दिया कि वो हराम चीज उस मशक्कत को दूर करने के लिए उसको उस हद तक जायज करार दे दिया जितनी की मशक्कत है। जैसे आदमी को डर है कि भूखा है और भूख से मर जाएगा, तो अपनी जान बचाने के लिए, मजबूरी है, जान बचाने के लिए वो हराम चीज खा सकता है। जैसे मुर्दार है, मुर्दे का गोश्त, मुर्दा जानवर का गोश्त, ये क्या है? हराम है। जो गोश्त, जिन जानवरों का गोश्त खाना जायज है, वो क्या है? ज़बह करके खाना होता है। अगर वो मुर्दा है तो उसका गोश्त नहीं खाया जा सकता, वो हराम है। लेकिन अगर कोई शख्स इतना मजबूर हो गया, मजबूर यही है, इतना मजबूर हो गया है कि अगर वो मुर्दा नहीं खाया, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस हराम चीज के, तो अब रुखसत दी है अल्लाह तबारक व तआला ने। कुरान में इसका जिक्र है कि ऐसे वक्त में अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो हराम खा सकता है। आज तो इसकी बहुत सी चीजें, जैसे सूद का पैसा होता है उसका भी जो है, तो ऐसे किसी शख्स को उसे दे सकते हैं जो इतना मजबूर है कि अगर उसे खाना नहीं मिला तो मर जाएगा, और कोई भी पैसा ना हो सिवाय इस सूद के पैसे के, तो उसी से जो है खाना खरीद के खाया जा सकता है। ऐसी हालत वो जायज, इसको कहते हैं रुखसत इस्तिरार। वो मुर्दा जानवर ही का गोश्त कोई जरूरी नहीं, कोई और चीज भी हो सकती है जो हराम है, जायज नहीं है। पैसा आजकल जो है खैर नाजायज आमदनी का पैसा, तो ये रुखसत है शरीयत की तरफ से, रुखसत है ये। आदमी भूखा है, जा रहा था, कहीं खाना देखा, दूसरे का माल
उसकी इजाज़त के बगैर लेकर के खाना जायज़ नहीं है, शरीयत में हराम होता है। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, तो अपना माल जो है अपने दरमियान बातिल तरीके से न खाओ। किसी भी आदमी का माल उसकी इजाज़त के बगैर खाना लेना ये जायज़ नहीं है, शरीयत में हराम है। एक आदमी भूखा है, जा रहा है, कहीं खाना देखा, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अगर अब खाना नहीं खाया तो मर जाएगा वो, अगर इस हालत को पहुंच गया है तो जिंदगी बचाने के लिए चाहे जिसका भी माल हो उठा करके वो खा लेगा। उस वक्त तो उसके लिए ये जायज़ है, रुख्सत दी गई है उसको। ये बाद में चाहे उसे उसको हर्जाना अगर है तो भरना पड़ेगा, या वो पैसा जैसे मान लीजिए होटल या कोई और चीज वो जो है उठा करके खा लिया, जो है अब वो पकड़ लिया, उसको कहा कि भाई मैं भूखा था और इतना भूखा था कि मेरी जान चली जाती तो मेरे लिए ये जायज था। लेकिन अब यहाँ क्या कहा जाएगा उससे, जब ये होटल वगैरह की बात हो, कि वो कहेगा कि अब मेरे पास जैसे ही पैसा हो जाएगा मैं आकर के आपको इसकी कीमत अदा कर दूंगा। अब होटल का मालिक कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो मैंने माफ किया, तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं कहता है तो यहाँ ये चीज होती है कि ये करना पड़ेगा। रास्ता जाते हुए रुख्सत दी है, ये इस्लाम ने रुख्सत दी है कि अगर कोई आदमी कहीं जा रहा है और बाग से फल गिरा हुआ है जमीन पर, तो उठा करके खा लेने की इजाजत दी है। अगर वो मजबूर है, परेशान है और जो है उससे भूख है, भूख मिटाने के लिए वहाँ इजाजत लेना भी उसके लिए जरूरी नहीं, ये रुख्सत दी है शरीयत ने उसके लिए। हाँ, उसको उठा करके घर ले जाए और सबके लिए जो है वो घर में जाकर के जखीरा करे उसको, तो ये तो जायज नहीं, क्योंकि ये मजबूरी की वजह से एक रुख्सत है। और रुख्सत इसी हद तक है कि अपनी भूख मिटाने के लिए, या ये कि अपने आप से जो है मौत को दूर करने के लिए, जो है अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो माल और इस्तेमाल कर सकता है, खा सकता है, उसके लिए जायज है। सातवीं और आखिरी किस्म है, इसको रुख्सत तगयीर कहते हैं। तगयीर का माना अरबी में इसका मतलब होता है कि चीज को बदल देना। तगयीर के माने तब्दीली कर देना, बदल देना जो है ये, यानी चीज वही रहेगी उसमें तब्दीली कर दिया। उसके पहले असल में रुख्सत इब्दाल आपके सामने आ चुका है। तो इब्दाल और तगयीर में बहुत थोड़ा सा फर्क है, वरना अरबी में इब्दाल तगयीर में माने के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो रुख्सत इब्दाल से यहाँ मुराद क्या है कि वो इबादत दूसरी इबादत से बदल दी गई, लेकिन रुख्सत तगयीर में इबादत बदलेगी नहीं, दूसरी इबादत उसकी जगह पर फर्ज नहीं होगी, बल्कि इस रुख्सत में यह है कि उसी इबादत के अदा करने में थोड़ा उसे तब्दील कर दिया गया है। इबादत वही रहेगी लेकिन अदायगी में उसकी कैफियत में तब्दीली, खुद इबादत तब्दील नहीं होगी बल्कि यहाँ सिर्फ कैफियत तब्दील होगी। तो ये रुख्सत भी दी है अल्लाह तबारक व तआला ने, हमें ये रुख्सत भी दी है। जैसे आम हालात में जब हम नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ, तो आम हालात में जब जमात से नमाज पढ़ते हैं तो हमें जो रुख्सत दी गई है, रुख्सत नहीं दी गई है, हमें क्या है, इमाम के पीछे इमाम के साथ साथ हमें नमाज पढ़नी है और सब लोग सफ बांध करके एक साथ इमाम की इक्तिदा करते रहेंगे। लेकिन खौफ की नमाज, सलाते खौफ जिसे हम कहते हैं, खौफ की नमाज में ऐसी शक्लें हैं, ऐसी सूरतें हैं, रुख्सत दी गई है उसमें कि एक जमात खड़ी रह जाती है और दूसरी जमात सजदे में चली जाती है। फिर जब वो सजदे से फारिग हो जाती है तब ये जमात सजदे में जाती है। यानी इमाम का इत्तिबा करना, इमाम को फॉलो करना कि इमाम जब सजदे में गया तो हमें भी सजदे में चले जाना है। इस हालत में जब खौफ की नमाज होती है तो उसमें ये गुंजाइश रखी गई, ये रुख्सत जो है दी गई है कि एक जमात खड़ी रह जाती है, हालांकि वो भी इमाम के साथ नमाज में शरीक होती है। नमाज खौफ की नमाज के तरीकों में से एक तरीका ये भी है, तो खड़ी रह जाती है, फौरी तौर पर वो
سجدے میں نہیں جاتی۔ اسی طرح سے اگر دو جماعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک جماعت دشمن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے اور ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑی ہے، تو یہ نماز ایک رکعت پڑھ کر کے پھر ان کی جگہ پہ جانا، پھر ان کا جو ہے ایک رکعت پڑھ کر کے ان کی جگہ پہ آنا، تو یہ جو ہے اتنا زیادہ حرکت کرنا جو اس میں ہوتا ہے، اتنی حرکت نماز میں جائز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ رخصت جو ہے خوف کی نماز میں دی گئی ہے، اور جماعت کی جو ہے اس کو اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رخصت بہرحال دی گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک رخصت ہے، اس کو رخصت تغیر کہتے ہیں۔ تو 7 قسم کی رخصت جو شریعت میں مشقت کی وجہ سے عبادات میں معاملات میں جو رخصت دی گئی ہے، وہ رخصت میں نے آپ کو جو ہے پیش کر دی، آپ کے سامنے پیش کر دی۔ انہی رخصت میں معاملات میں بھی رخصت ہوتی ہے، میں آپ کو جو ہے معاملات کے تعلق سے بتا دوں، اس میں بھی رخصت ہوتی ہے۔ جیسے آدمی کے پاس جو مال نہیں ہے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ الحدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ، جو تمہارے پاس نہیں ہو تم مت بیچو۔ لیکن اس کے باوجود بیع سلم کو جائز قرار دیا، رخصت دے دی اس میں، بیع سلم میں یہ رخصت ہے، شریعت نے رخصت دے دی۔ مشقت کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ان کی مشقت کو دور کرنے کے لیے شریعت نے رخصت دے رکھی ہے۔ بیع سلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے کسان ہے جو کھیتی کرتا ہے، اب اس کے پاس اتنا پیسہ ابھی نہیں ہے کہ بیج خرید کر کے لا کر کے وہ کھیتی کر سکے، اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے ابھی وہ کھیتی کا، جیسے چاول کی کھیتی ہے، مان لیجیے دھان کی کھیتی جو ہے، تو اب کیا ہے، ایک آدمی جس کے پاس پیسہ ہے اس سے وہ بات کرتا ہے کہ تم ابھی جو میں کھیتی کرنے والا ہوں، دھان کی کھیتی کرنے والا ہوں، ابھی تم مجھ سے ابھی خرید لو، 2 کوئنٹل خرید لو، 3 کوئنٹل، 1000 روپے کا 1 کوئنٹل جو ہے، اس کے لحاظ سے تم 2 کوئنٹل 3 کوئنٹل خرید لو مجھ سے دھان۔ تو یہ کیا ہوا، 2000-3000 روپے کے جو قیمت ہوتی ہے نا، وہ قیمت ابھی لے لے گا اس سے کسان، اور جب پیدا ہو جائے گا دھان تب اس کو دے گا۔ تو ابھی جب وہ اس سے وہ بیچ رہا ہے نا، تو اس کے پاس ہوتا نہیں ہے دھان، ابھی تو پیدا وہ اس کو جو ہے کھیتی کرنا ہے، کھیتی کرنے کے بعد دے گا۔ تو اسلام نے اس کو رخصت دی، یہاں پر لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے، مشقتوں اور پریشانیوں کا خیال کرتے ہوئے رخصت دی۔ دیکھیے اسلام نے کسان کو کتنی اہمیت دی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور آج کل کی حکومتیں جو ہے کسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اسلام نے دیکھیے اتنی اہمیت دی ہے اس کو کہ اس کے لیے اس کو جائز قرار دے دیا۔ کھیتی ہونا چاہیے، اگر کسان جس کے پاس زمین ہے، اگر اس کے پاس بیج کے لیے پیسے نہیں ہے، کھیتی کے لیے پیسے نہیں ہے، ہل چلانے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو یہ جائز قرار دے دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کی جو پیداوار بعد میں ہونے والی ہے نا، اس کو ابھی کسی کو بیچ دو، 1 آدمی کو، 2 آدمی کو، ابھی سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اتنا دوں گا، پیسہ ابھی دے دو مجھے تاکہ میں کھیتی کر سکوں۔ اسلام میں یہ شکل جائز نہیں ہے، لیکن کسان کے لیے، کھیتی کے لیے اس میں رخصت دے دی گئی، اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو ایسے اور بھی چیزیں ہیں جس میں رخصت دی گئی ہے، نہیں وہ سلم کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اب میں پورے مسائل تو آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، سمجھنے کے لیے میں یہ مثالیں دیتا ہوں۔ رخصت جو ہے دی گئی ہے شریعت کی طرف سے۔ نکاح کا معاملہ لے لیجیے، جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، لڑکی کا، وہ لڑکی اجنبی ہوتی ہے نکاح سے پہلے، اور اجنبی کو دیکھنا جو محرم نہیں ہے اس کا دیکھنا اسے جائز نہیں ہے، حرام ہے شریعت میں۔ لیکن رخصت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حدیث میں رخصت کیا دی ہے کہ جو کسی عورت کو، لڑکی کو پیغام دیا ہے آدمی، اس کے لیے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ وہ اس کو چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ دیکھنے کی رخصت ہے، دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن دیکھنے کی رخصت ہے، اس میں جائز قرار دیا گیا اس کے لیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نکاح، لڑکی کا نکاح ہے، تو لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کا ہونا شرط، یعنی
اختلاف ہے، لیکن صحیح ہے کہ ولی کا ہونا شرط ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، چچا کا بیٹا ہے، تو جو ہے بھائی کا بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ ولی ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی کا ولی ہے ہی نہیں عورت کا، تو کیا اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلطان ولی من لا ولی له۔ اب اگر ولی شرط اور ہر حال میں یہ شرط ہی ہے، تو اب کیا ہوگا مسئلہ؟ بعض عورتیں مشقت میں پڑ جائیں گی جن کا کوئی ولی ہی نہ ہو، ایسا ہو جاتا ہے، ولی نہیں ہوتی، ولی نہیں ہوتے بعض عورتوں کے، تو بادشاہ، اب آپ کہیں گے کہ اسلامی حکومت نہیں تو بادشاہ بھی نہیں، وہ بھی مسئلہ آ جائے گا۔ یہ مشقتیں ہیں، مشقت آسانی لاتی ہے، تو شریعت میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اس علاقے میں جو بھی تھوڑا جو ہے جس کا اپنا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کا ایک اعتبار ہے، تو ایسا کوئی بھی آدمی اس عورت کا ولی بن کر کے اس کا نکاح کر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، اور وہی اس کا ولی بن جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ شریعت میں رخصت ہے، رخصت دی گئی ہے یہ۔ تو میں نے آپ کے سامنے رخصت کے جو قسمیں تھیں، وہ قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ رخصت کے بارے میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ کبھی رخصت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ رخصت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض حالات میں رخصت پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے، اور بعض حالات میں رخصت پر عمل کرنا صرف جائز ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی مختلف جو ہے شکلیں ہوتی ہیں۔ میں جیسے کوئی حرام چیز ہے اسے کھانا، زندگی بچانے کے لیے آدمی اتنا بھوکا ہے کہ اگر اب کچھ نہیں کھایا تو مر جائے گا، اگر اس حالت کو پہنچ گیا ہے تو حرام چیز استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، یہ رخصت ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو رخصت اضطرار کہتے ہیں۔ اب جو ہے مسئلہ کیا ہے کہ کوئی کہتا نہیں نہیں میں جان تو دے دوں گا لیکن حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو کیا شریعت نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے یہ کہ جان چلی جائے لیکن حرام مت استعمال کرنا؟ کیا شریعت نے اجازت دی ہے؟ نہیں، وہ گناہگار ہوگا اگر وہ نہیں کھایا تو اس وقت۔ یہ جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا شریعت میں اسے ضروری قرار دیا گیا ہے، تو یہ مقاصد شریعہ کہلاتے ہیں۔ شریعت کی یہ مقاصد ہوتے ہیں، اس میں سے ایک جان کی حفاظت بھی ہے، مال کی حفاظت بھی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے عقل کی حفاظت بھی ہے، اور جو ہے دین کی حفاظت ہے، مذہب کی حفاظت ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے انسان کی عزت اور نسل کی حفاظت۔ تو جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے۔ اب کوئی یہ کہ نہیں حرام نہیں، میں رخصت دی ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن میں پھر بھی نہیں استعمال کروں گا، نہیں نہیں، یہاں کیا ہے؟ واجب ہے اسے استعمال کرنا، واجب ہے یہاں پر وہ حرام چیز کھا لینا، حرام چیز لے لینا۔ اگر علاج کا مسئلہ ہے، پیسے نہیں ہیں، لوگوں سے طلب کیا، مدد طلب کی، نہیں کوئی مدد مل رہی ہے، زکوٰۃ سے بھی مدد کرنے کے لیے کہا، زکوٰۃ کا پیسہ بھی اتنا نہیں ہے لوگوں کے پاس، لیکن لوگوں کے پاس سود کا پیسہ ہے مثلا، اور مجبوری کی حد تک آدمی پہنچ چکا ہے، اگر آپریشن نہیں ہوا، علاج فوراً نہیں ہوا تو مر جائے گا، تو اب یہاں اس کے لیے وہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ پھر بھی وہ کہ نہیں 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 میں اس حالت میں بھی حرام نہیں استعمال کروں گا، تو یہ شریعت نے اتنی مشقت میں ہم کو نہیں ڈالا ہے، یہاں تو ضروری ہو جاتا ہے اسے استعمال کرنا۔ اب یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ واجب کی بات ہو گئی۔ کبھی کیا ہوتا ہے بہتر ہے، اس کو کہتے ہیں مستحب ہے، جیسے قصر نماز پڑھنے کی جو رخصت ہے سفر میں، تو اس میں جو ایک قول عام طریقے سے جمہور جو ہے یا میجارٹی آف اسکالرز جس بات کی طرف گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ قصر کرے،
ورنہ بعض فقہا تو واجب یہاں بھی مانتے، لیکن جمہور جو ہے اس بات کے قائل ہیں، زیادہ اہل علم میں سے لوگ اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ صرف مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر جو ہے پوری نماز پڑھ لے گا تو بھی جائز ہے اس کے لیے، قصر نہیں پڑھا تو بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے ساکس پہن رکھا ہے تو ساکس وضو کرنے کے بعد پہنا ہے تو اس پر مسح کرنا اس کے لیے جائز ہے، رخصت دی گئی ہے شریعت میں، یہ مسح کر سکتا ہے پیر دھونے کی جگہ پہ، لیکن یہ رخصت کیا اس کے لیے مستحب ہے یا صرف جائز ہے؟ تو بعض لوگوں نے اس کی صراحت کی ہے کہ جہاں لوگ سنت پر عمل کرنے سے اعراض کرتے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ساکس پر مسح کرتے تھے، لیکن بعض اہل بدعت اس بات کے قائل رہے، انہوں نے انکار کیا، نہیں موزے پر مسح کرنا اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ قرآن میں جو ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اور اس کے مقابلے میں اگر حدیث میں کوئی بات آئی ہے تو خبر واحد ہے، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ اس طرح کا جو لوگ ذہن رکھتے ہیں، ایسا جن کا مزاج ہو، ایسا کہیں ماحول ہو، تو ایسی جگہ پر تو خاص طریقے سے مسح کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے اس کی بات ہے اس کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ سنتوں پر عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی پسند ہے، رخصتوں پر عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی پسند ہے جیسے عزیمت پر عمل کرنا پسند ہے۔ تیسری قسم ہے کہ وہ صرف جائز ہے، آدمی چاہے تو کر لے، جائز ہے اس کے لیے، اور حرام تھا لیکن اس کے لیے وہ رخصت ہے، جائز ہے، صرف اگر نہ بھی اسے اختیار کرے تب بھی کوئی بات نہیں، اگر اختیار کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کے لیے یہ کیا ہے، جائز ہے صرف جو ہے۔ تو یہ ایک بات جو ہے رکھی گئی ہے کہ صرف جائز ہونے کی بات، تو جو بھی جو ہے بات جو ہے صرف جائز ہونے کی ہے، یا عام طریقے سے رخصت کے معاملے میں یہ بات جو ہے چیز رکھی گئی ہے کہ وہ صرف جائز کی حد تک چیز ہوتی ہے، جیسے بیع سلم کی میں نے مثال دی تھی آپ کو، لین دین میں سلم کا مسئلہ ایک خاص قسم کا یہ لین دین ہے، جس کو میں نے کسان کی مثال دے کر کے آپ کو سمجھایا تھا، بھی بتایا تھا، تو یہ کیا ہے، صرف جائز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آدمی یہ کرے، یہ صرف اس کے لیے جائز قرار دیا گیا، اور اس کا جو ہے کرنا نہ مستحب ہے نہ واجب ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں رخصت کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کا تعلق بھی کس سے ہے، اس کا تعلق بھی المشقت تجلب التیسیر، مشقت پریشانی یہ آسانیاں کھینچ کر کے لاتی ہے، آسانیوں کا سبب بنتی ہے، تو اسی کے ضمن میں نے یہ بات پیش کی۔ اس کے بعد جو شریعت کے اندر رخصت دی گئی ہے، عبادات کو جو ہلکا کیا گیا، عبادات میں جو تخفیف کی گئی ہے، اس کے اسباب کیا رہے ہیں؟ شریعت میں جہاں جہاں ہمیں اس طرح کی رخصت ملی، موقع اس طرح کا دیا گیا، یا عبادات کو ہلکا کیا گیا، تو اس کے ریزنز، اس کے اسباب جو ہے کیا ہے، اس کو اسباب تخفیف کہتے ہیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بعد جب وقت رہے گا تو اس کے بعد دوسرا قاعدہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج جو ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ درس پیش کیا، اور اس درس میں رخصت کے تعلق سے جو بات تھی، اس قاعدے میں رخصت کے تعلق، رخصت کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل ہم نے آپ کو دی ہے۔ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ شریعت نے ہمیں کس طرح کی رخصت دے رکھی ہے، تو ہم نے رخصت کی یہ ساری قسمیں آپ کے سامنے جو ہے بیان کر دی ہیں۔ یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں، میرے خیال میں آپ کو درس سمجھ میں تو آ گیا ہوگا، یہ میرا یقین ہے کہ آپ کو یقیناً جو ہے یہ درس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور کسی کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، تو اسی لیے ہم جلدی آخر میں وقت دیتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو اسے آپ لکھ کر کے رکھیے گا،
कल जब हम दर्स देंगे तो कल के दर्स के बाद थोड़ा आपको टाइम देंगे, आप चाहेंगे तो उसमें सवाल कर सकेंगे। आज का दर्स हम इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।